عزیزان طریقت، السلام علیکم. حق موجود. بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب لاڑکانہ جو درویش میں جو نفس کی 4 منزلیں اور روح کی 3 منزلیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے نفس کی 4تھی منزل نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس لوامہ میں آتا ہے، نفس لوامہ سے ترقی کر کے نفس ملہمہ میں آتا ہے، اور ملہمہ میں جب فقیر آتا ہے تو اس وقت وہ الہام ریسیو کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس الہام مکمل طریقے سے ریسیو نہیں کر پاتا. جب وہ نفس ملہمہ سے ترقی کر کے نفس مطمئنہ میں آ جاتا ہے تو اس وقت وہ الہام ریسیو کر سکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب طالب حق نفس مطمئنہ میں آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اس حال میں، تو اس کا حال کس طرح ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ والے کا حال آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ملکوتی خوبی آ جاتی ہے، فرشتوں والی طبیعتیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں فرشتوں والی خوبیاں آ جاتی ہیں اور انوار الہی اس پر اترتے ہیں، اور یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے ولی نہیں ہے بندہ، یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوتی، اب ولایت کا عروج بھی نہیں ہوتا، اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے. نفس مطمئنہ والا بندہ ولایت کے یوں سمجھے کہ مرتبے میں اسٹارٹ ہوتا ہے، اس سفر میں ابھی شروع ہوتا ہے. اب ولایت کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، ولی بنا نہیں ہے، ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے نا، اس کا دل جو ہے نا، وہ بھی جو انوار الہی ہیں، وہ بھی علوم جو ہیں وہ ریسیو کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالی سے اس کو الہام ہوتا ہے ڈائریکٹ، پہلے ڈائریکٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ ہوتا ہے. فرشتوں کے وسیلے سے بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے. اب اس کے اندر عفو پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہر کسی کو معاف کر دے گا. اس سے پہلے جو ہے نا بندہ معاف نہیں کرتا، کبھی تو بدلہ لے لیتا ہے نفس امارہ میں، پھر لوامہ میں کچھ صبر کر لیتا ہے، ملہمہ میں کچھ شکر کر لیتا ہے، عفو پھر بھی نہیں کرتا. لیکن نفس مطمئنہ والا بندہ جو ہے، فقیر جو ہے، وہ عفو اس میں آ جاتی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. جو کچھ ہوا نا، اس کو تکلیف جہاں سے جس در سے جو بھی اس کے ساتھ حال پیش آیا، وہ اس کو معاف کر دے گا، اور اس کے من میں بدلے لینے کی وغیرہ کی کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے اندر عطا کی کیفیت خصوصیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے. نفس مطمئنہ والا بندہ سخی ہوتا ہے، کنجوس کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. کنجوس نفس امارہ کی کیفیت ہے، اس کا حال ہے. نفس مطمئنہ والا کا حال جو ہے وہ سخی ہے، وہ خود نہ کھا کے بھی دوسروں کو کھلا دے گا، اپنے لیے جو حصہ رکھا ہے وہ بھی دوسروں کو دے دے گا. یہ سخی کا کام ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نوفل بادشاہ جو تھا، حاتم طائی کی پوتی آئی قید ہو کر، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دادا سخی تھا، اس کے ساتھ رعایت کی جائے. تو سخی کا ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ سخی جو بیڑو ہمیشہ ترے لی رہتا، یعنی جو سخی ہوتا ہے نا، اس کی کشتی ہمیشہ ترتی رہتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے کبھی. تو اس پر شکر مندی جو ہے غالب آ جاتی ہے، یعنی ہر حال میں ہی شکر کرتا ہے. جس طرح مشہور ہے نا کہ بھائی خوشحال خان خٹک کو انگریزوں نے جو ہے جیل میں ڈال دیا،
تو وہاں پر بھی وہ شکر گزار تھا، خوش تھا، بڑا بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے، اس کا حال تو اور مطمئنہ سے بھی اوپر تھا۔ تو جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ جیل میں بھی خوش ہے تو اس سے پوچھا بھائی کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ہم ہر حال میں شکر مند ہیں، خوش ہیں، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہم اس میں بڑے مطمئن ہیں، خوش ہیں ہر حال میں۔ یہ مطمئنہ کی کیفیت ہے، اس سے پہلے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے نفس مطمئنہ والے، اس مقام میں انسان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور نیکی پر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سے پہلے استقامت نہیں تھی، زبردستی بندہ نیکی کرتا ہے، پھر اس میں لگن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کر لوں، پھر گناہ سے ہٹ کر وہ نیکی کو پسند کرنے لگتا ہے، اس طرف رجوع ہونے لگتا ہے۔ لیکن مطمئنہ والا بندہ جو ہے نیکی پر اس کو استقامت آ جاتی ہے، مضبوطی سے نیکی کو کر لے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور یہاں پہ الہامات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ ابھی ولی بنا ہے، اس سے پہلے ولی نہیں تھا۔ اور نفس مطمئنہ والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ والا جو بندہ جو راضی بھی ہوتا ہے، وہ جو راضی پر رضا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ والا، اس کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ ہے، اور باقیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ باقیوں کا حال جو ہے وہ نفس امارہ لمحہ معمول ہما، یہ سارے ان میں استقامت ہوتی نہیں ہے، اور وہ بندے جو ہے وہ کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں۔ لیکن نفس مطمئنہ والا جو ہے نا ہر وقت ایک ہی حال میں رہتا ہے، اس کے اوپر تقویٰ کا الہام ہوتا ہے، اور یہ مقام ولایت ہے، یہاں انسان ولی ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تطمئن القلوب کی جو کیفیت ہے یہاں پر ہے، اس سے پہلے نہیں ہے نفس مطمئنہ والا کے ساتھ۔ نفس مطمئنہ کے پھر 3 درجات ہیں۔ کوئی کہے گا بھائی نفس مطمئنہ یہ آخری بھی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں یہ اس کی بھی 3 درجات ہیں، نفس راضیہ، نفس مردیہ، نفس کاملہ، کافیوں نے یہ بھی کہا ہے نفس اکملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی کیفیات ہیں۔ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے ارادے سے ترقی کرتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری راہ میں کوشش کی میں نے اس کے لیے دروازے کھول دیے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ تو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا جاتا ہے اور وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب اگر وہ ارادہ نہ کرے تو جہاں پر ہے وہیں بیٹھا رہے گا۔ یہ ملائکہ جیسی خوبیاں بھی انسان پیدا کر سکتا ہے۔ جب انسان مطمئنہ میں آ جائے نا تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ یہ بندہ نائب بننے جا رہا ہے۔ نائب کب بنے گا؟ جب اس پروسیس سے گزرے گا تو نائب بنے گا، نہیں ہے تو اس سے پہلے نائب بننے کے قابل نہیں ہے۔ نائب یہ نہیں بن سکتا، بنے گا تب جب اس پروسیس سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں اپنے اس زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو نائب انسان تب بنے گا جب اس پروسیس سے گزرے گا۔ یہ نفس مطمئنہ کا حال تھا۔ اب آگے روح کی منزلیں ہیں، اس پر گفتگو ہوگی، خفی ہے، اخفا ہے، انا ہے، وہ ان کا رنگ کیا ہے، حال کیا ہے، مقامات، سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہی بیان فرمائیں گے۔ وہ ان کی گفتگو بڑی اتھینٹک ہے۔ آپ اگر اس کو بڑی جو کتابیں ہیں ان میں سے اگر آپ ان کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی چیز ملے گی آپ کو جو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے آسان الفاظ میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔